اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے ماہ مبارک آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، علماء کے ایک نئے پینل کے ساتھ، روزانہ ایک ثناءخوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور ایک قاری قرآن کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، یہ ماہ مبارک یہ ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ۔ کوشش کریں گے کہ قرآن کریم کی برکات کو سمیٹیں۔ ہمارے معزز علماء، اللہ انہیں سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں اور ہمیں قرآن سے قریب کرتے ہیں۔ روزانہ ہم ایک نیا موضوع لے کر آتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ آج کا موضوع ہمارا غیبت۔ خواتین و حضرات، غیبت کے تعلق سے ہمارا دین کیا فرماتا ہے اور ہمارے رویے کیا ہیں؟ ہم نے غیبت کو ایک معمولی جرم سمجھ لیا ہے، بعض اوقات تو یہ جرم بھی نہیں سمجھا جاتا۔ غیبت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ غیبت زنا سے بدتر جرم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ غیبت میں اور بہتان میں کیا فرق ہے؟ غیبت میں اور تہمت میں کیا فرق ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کیا فرماتی ہے؟ یہ بھی ہم اپنے معزز علماء کے سامنے رکھیں گے۔ آخری بات یہ رکھیں گے ٹو ڈوز کے حوالے سے، جو ہم ہر پروگرام میں رکھتے ہیں کہ کرنے کے کام کیا ہیں۔ ہم نے اپنے گھروں کا ماحول کیسا بنایا ہوا ہے؟ اگر باپ اپنی اولاد کے سامنے غیبتیں کرے، ماں اپنی اولاد کے سامنے غیبتیں کرے، اگر استاد اپنے شاگردوں کے سامنے غیبتیں کرے، تو پھر ہم کیسے معاشرے تشکیل دے رہے ہیں؟ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں ہوں گی، سیکھیں گے اپنے معزز علماء سے۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ مفتی محمد نجیب صاحب سے کون واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا بہت مقبول اور معروف نام، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب آج کے جو جدید مسائل ہیں ان پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور ان کا حل آپ عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ثناءخوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم محمد صدیق اسماعیل صاحب، کیا تعریف میں یا تعارف میں الفاظ ضائع کروں؟ بس اتنا کہنا کافی ہے کہ تشریف فرما ہے محمد صدیق اسماعیل۔ نعت خوانی کا کتنا معتبر حوالہ۔ ہمارے ملک میں نعت خوانی کو جتنا فروغ آپ نے دیا، یہ خاصہ کسی اور کے پاس ملنا ذرا مشکل ہے۔ خواتین و حضرات، قاری قرآن قاری محمد اکبر مالکی صاحب، عالمی شہرت یافتہ نام۔ روح رمضان کے ہر ٹرانسمیشنز کا آغاز قاری محمد اکبر مالکی صاحب کی تلاوت ہی سے ہوتا ہے۔ قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ سورہ حجرات کی تلاوت کی سعادت حاصل کیجیے، اور آج کی جو آیت ہے وہ آیت نمبر 12 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن سبحان اللہ۔
اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا سبحان اللہ سبحان ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله سبحان اللہ سبحان اللہ واتقوا الله سبحان واتقوا الله اللہ اکبر اللہ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر واتقوا الله اللہ إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم ماشاء اللہ جزاک اللہ قاری صاحب قاری محمد اکبر مالکی صاحب نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ترجمہ پیش کر رہا ہوں اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو اللہ سے ڈرو اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے صدق اللہ العظیم خواتین و حضرات آج کا موضوع ایک بڑا حساس موضوع بہت نازک موضوع اور بہت زندہ موضوع کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشروں میں اور ہمارا دین ہمیں غیبت کے تعلق سے کیا تعلیم فرماتا ہے ہمارے معزز علماء ہماری تعلیم کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ایک بریک ویلکم بیک خواتین و حضرات روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید تشریف فرما ہیں محترم مفتی محمد نجیب صاحب محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صدیق اسماعیل صاحب اور قاری قرآن محترم محمد اکبر مالکی صاحب آج کا ہمارا موضوع غیبت اس حوالے سے ہم تفصیلاً بات کروائیں گے اور سیکھیں گے اپنے معزز علماء سے لیکن یہ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا محترم صدیق اسماعیل صاحب سے گزارش صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ
دھار میں ہوں یا رسول اللہ موری نیا پار لگا جانا منجھدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا سبحان اللہ انا فی عطش وسخاء اے گیسوئے پاک ابر کرم میں گیسوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جھم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا برسن ہارے رم جھم رم جھم رم جھم دو بوند ہم سب پہ گرا جانا بس خامۂ خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا بس خامۂ خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا ناچار اس راہ پڑا جانا منجھدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا جزاک اللہ صدیق بھائی، ماشاءاللہ سبحان اللہ مفتی صاحب آغاز کر رہے ہیں آپ سے. غیبت کے معنی کیا ہیں؟ غیبت کہتے کسے ہیں؟ کیا پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہی غیبت ہے؟ ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. یعنی بھائی غیبت کہتے ہیں کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس طرح برائی کرنا کہ اس کے اگر منہ پہ کی جاتی تو اسے وہ بری لگتی، ایسی بات کرنا جو اس کے منہ پہ کی جاتی. اور یہ یاد رکھیے کہ غیبت سچ بولنے کو کہتے ہیں، جھوٹ بولنے کو بہتان کہتے ہیں. یہ وہ سچ ہے جو حرام ہے. یعنی
آپ کسی کی ایسی بات نقل کر رہے ہیں جو اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے منہ پہ اگر کریں گے تو اسے بری لگے گی. اور کتنا آپ سوچیں کہ اس کا تعفن کس درجے کا ہے. جو ابھی ہم آیت پڑھی گئی ہے کہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں ایسے ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانے والا ہے، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا. اور یہاں پہ بھی ہے پھر اسی طریقے سے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، وہاں بھی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو غیبت کرنے والے ہیں، تان تشنی کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے. یہاں تو کہیں پہ ہلاکت کے الفاظ بولے جا رہے ہیں، کہیں اور پھر اعمال کو ایسے ختم کر دیتی ہے، اعمال کو ایسے ختم جیسے بلیڈ بالوں کو ختم کر دیتا ہے، اعمال ختم ہو جاتے ہیں. تو غیبت یعنی آج یوں سمجھیے کہ آج ہم لوگوں کو بہت ابھی اس دور سے گزرے نا، پینڈیمک سے سب کچھ، یہ بھی ایک خاص قسم کی کثافت اور تعفن ہے جو فضا کو متعفن کرتا ہے. اور جب یہ فضا میں تعفن پھیلتا ہے تو پھر اس کا اثر براہ راست انسان کے اعمال پہ پڑ رہا ہوتا ہے. اور یہ کثافتیں انسان کی روح پہ براہ راست متاثر ہوتی ہیں. تو اپنے الفاظ کا چناؤ. اچھا شروع ہے، آپ سوچیں آیت شروع ہوئی ہے گمان سے. کیونکہ غیبت سے پہلے آپ کسی کے بارے میں بدگمانی قائم کرتے ہیں، غلط سوچنا شروع کرتے ہیں، وہ سوچ آپ کے الفاظ میں کنورٹ ہوتی ہے، اور پھر یہ الفاظ آپ کے رویے میں کنورٹ ہوتے ہیں، پھر آپ کے ایٹیٹیوڈ بیہیویئر میں آ رہے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ علماء نے لکھا ہے، صوفیہ نے، کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کی غیبت کریں حقارت کے لیے، کسی کی غیبت کریں اور اس کی نفرت آپ کے دل میں نہ آئے. یہاں پہ آپ کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہ میں نے نیت نہیں کی تھی. تو آپ جیسے کوئی آدمی جو ہے اگر وہ زہر کھا رہا ہو، وہ کہ جی نہیں میں نے نیت کی ہوئی تھی کہ میں سینٹرم کھا رہا ہوں، تو بھئی آپ کی نیت کرنے سے وہ سینٹرم نہیں بن جائے گی نا، اس کا اثر جو ہے وہ پہنچ کے رہے گا. تو اس کی نفرت دل میں آ رہی ہوتی. اور مسلمان کی نفرت کا دل میں آنا، کسی کے نفرت کا دل میں آنا خطرناک. اور اسی وجہ سے اس کو کبائر میں لکھا ہے، کبیرہ. اور رمضان کا مہینہ ہے. ایک آپ کو حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت لائی گئی، اس کا کہا گیا کہ اس کو بہت سخت روزہ لگ رہا ہے اور بہت سخت ہے، شدت ہے بہت زیادہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا اور فرمایا کہ اس کے اندر جو ہے وہ قے کرو، اور اس نے الٹی کی اور اس کے اندر سے جو ہے وہ گوشت کے لوتھڑے نکلے. تو پوچھا گیا کہ کیا گوشت کھایا تھا؟ اس نے کہا نہیں، ایسی تو کوئی چیز نہیں کھائی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے فلاں کی غیبت کی تھی؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے غیبت کی تھی. تو ظاہر بھی دکھا دیا بعض دفعہ کہ آپ سوچیں. تو اب غیبت سے بچنا، اس وقت یہ پروگرام جو کر رہے ہیں، کیوں ہم کر رہے ہیں غیبت؟ اس لیے کہ اپنے رمضان کی برکات کا جو ایک بنیادی پریزرویٹو ہے جس سے رمضان کی برکات پریزرو رہیں گی، وہ ہے اپنی زبان کی حفاظت. سبحان اللہ. اپنی زبان، اس سے آپ کو کیا رہیں گے؟ آپ کی وہ برکات، وہ رحمتیں، وہ مغفرتیں وہ پریزرو رہیں گی. یعنی ایک مہینے پریزرو رکھیں گے ہم، جس کے اثرات پورے 11 مہینے پورے 11 مہینے. گے. اور یہ مشق اگر ایک مرتبہ کر لی اپنی زبان کی حفاظت کی. دیکھیں صاحب، اخلاق کے بریک جو ہے نا وہ دو ہی ہیں، نگاہ ہے اور زبان ہے. یہ دونوں اگر محفوظ رہتے ہیں، اخلاق محفوظ رہتے ہیں. اور اگر یہ دونوں بے باک ہوتے، نگاہ بے باک ہوتی ہے تو حیا ہاتھ سے جاتی ہے، زبان بے باک ہوتی ہے تو ایمان ہاتھ سے جاتا ہے. اللہ. تو اپنی زبان کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت، یہ مشق کرنی ہے اس رمضان میں. تو انشاءاللہ 11 مہینے آسانی عافیت کے ساتھ گزر جائیں گے. جس کا رمضان خیریت کے ساتھ گزر گیا، اس کا پورا سال خیریت عافیت کے ساتھ گزر گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب، خواتین حضرات، بنیادی گفتگو مفتی نجیب صاحب نے عطا فرمائی. اسی بات کو لے کر آگے چلیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد نجیب صاحب، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، ہمارے ملک جید علماء. تشریف فرما ہے ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم محمد صدیق اسماعیل صاحب اور قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب. آج جس موضوع پر ہم اپنے معزز علماء سے گفتگو کروا رہے ہیں وہ ہے غیبت. کہ غیبت یہ ایک زہر ہمارے معاشروں میں کس طرح پھیل گیا ہے اور پھیل رہا ہے، اس کا سد باب کیا ہے، روک تھام کیسے کی جائے.
دین کیا فرماتا ہے اس تعلق سے بہت ساری گفتگو مفتی نجیب صاحب نے عطا فرمائی. اسی بات کو ذرا لے کر آگے چل رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قرآن کریم کی آیات، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات، یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن یہ جو ایک غیبت کا ایک یہ جو گھناؤنا پن ہے، تعفن، آپ نے لفظ استعمال کیا تعفن. میری غیبت کرنے سے صرف میں ہی خراب نہیں ہو رہا، بلکہ میں اپنے پورے معاشرے کو خراب کر رہا ہوں، بدبودار بنا رہا ہوں معاشرہ. کیوں نہیں سمجھا جاتا اس بات کو؟ قرآن کریم کے یہ اصول سامنے ہیں، اس کے باوجود. ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. انیق صاحب، غیبت کے حوالے سے ہمیں دو تین باتیں بڑی اہم ہیں جو سمجھنی چاہیے. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیبت سے کیوں منع فرما رہے ہیں، یہ بات اہم ہے سمجھنی. اس لیے منع فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان جو بھی پیدا ہوگا، جس قسم کا بھی انسان ہو، اس کو اللہ نے کچھ اچھائیوں اور کچھ برائیوں، کچھ کمزوریوں، کچھ خوبیوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. اس میں کچھ خامیاں بھی ہیں. جب لوگ کسی شخص کی خامی کا ذکر اس کے پس پشت کرتے ہیں، اور خصوصاً اس کیفیت کے ساتھ کرتے ہیں جسے کہتے ہیں مزہ لینا، تلذذ، کہ چلو بھائی بیٹھے ہیں تو کچھ تو گفتگو کرنی ہے، تو کسی شخص کو موضوع سخن بنائیں اور اس کے بارے میں اس میں یہ خرابی ہے. تو اللہ تعالیٰ اصل میں اس چیز کی طرف بنیادی سورہ حجرات میں اخلاق کی بڑی تعلیم دی گئی ہے. اس طرف تعلیم متوجہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ کام مت کیا کرو. علماء نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ کن کن جگہوں پر کسی کی پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں رائے دینے کی اجازت ہے. عدالت میں، کہیں اور ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کی بہت ضرورت ہو، وہ ایک الگ مستثنیٰ مواضع ہیں. لیکن جہاں پر آپ کی گفتگو کا مرکز اور منبع یہ ہو کہ ہم کسی کی ذات پر گفتگو کر رہے ہیں، اس کی خامیاں بتا رہے ہیں، اس کی خامیوں کو سامنے لا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا. اور مفتی نجیب صاحب نے جس نکتے کی طرف اشارہ کیا کہ بنیادی طور پر انسانوں کو آپس میں خیر خواہ اور محبت کرنے والا ہونا چاہیے. لیکن جب اس چیز کی ہم عادت اپنے معاشرے میں ڈالتے ہیں تو وہ معاشرہ کبھی بھی محبت کرنے والا اور خیر خواہ معاشرہ نہیں ہوتا. اس معاشرے کے اندر اس کی جو فضا ہے وہ مسموم ہوتی ہے، اور لوگ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں رکھتے ہیں. جب ابھی اسی آیت کے اندر پہلے بھی ذکر آیا کہ ان بعض الظن اسم، بدگمانیاں کرتے ہیں، دوسرے کے پیٹ پیچھے برائیاں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع فرما کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نہ تو تم بدگمانی کرو اور نہ ہی تم برائیاں کرو. تو اس لیے کہ جب برائیاں کرتے ہو تو ایسا تو نہیں ہے کہ تم خود معصوم ہو، تمہارے اندر کوئی خامی نہ ہو، کوئی تمہاری برائی کرے، تم کسی کی برائی کرو، تو یہ معاشرہ کبھی بھی خیر خواہ معاشرہ، محبت کرنے والا معاشرہ نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے ہمارے یہاں صوفیاء کرام اور علماء کرام یہ تلقین کرتے تھے کہ اگر کسی شخص کے اندر کوئی خرابی تمہیں نظر آتی ہے، اور ہر انسان میں کوئی خامی، کوئی اچھائی، کوئی برائی ہے، تو اس کے حق میں دعائے خیر کرو. اس کے حق میں دعا کرو کہ اللہ مجھے اس شخص میں یہ خامی نظر آتی ہے تو اپنے فضل و کرم سے اس کی خامی دور کر دے، میری خامیاں بھی دور فرما. اس سے دل میں تمہارے محبت پیدا ہوگی، پروردگار سے اس کے لیے تم خیر خواہی مانگ رہے ہو. لیکن اگر اس کے مقابلے میں برائیوں کا تذکرہ ہم کریں، اور آج انیق صاحب ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری محفلیں سجتی اس چیز سے ہیں، ہم کسی نہ کسی کو موضوع سخن بناتے ہیں، خاندان کے شخص کو، آفس کے کسی شخص کو بناتے ہیں، کسی کو بناتے ہیں، اور غیر ضروری طور پر. ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی بہت ضرورت ہے، آپ سے کسی نے کسی شخص کے بارے میں رائے دریافت کی ہے، آپ کو عدالت میں جا کے کسی کے بارے میں رائے دینی ہے، آپ کو کسی کے رشتے کے بارے میں بتانا ہے، آپ کو کسی آفس میں کسی شخص کے بارے میں آپ کو اس کے بارے میں ایک رائے دینی ہے. وہاں پر ایک معاملہ الگ ہے کہ وہ غیبت ہے یا نہیں ہے، علماء نے اس کی شرائط بیان کی. لیکن ہم محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کرنے کو نہیں ہے، تو کوئی خیر کی بات کرنے کے بجائے یہ بات کریں، ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں پیدا کریں، نفرتوں کا ماحول پیدا کریں. اللہ تعالیٰ اس طرف متوجہ کرا رہے ہیں. اور قرآن کریم کی جو آیات ابھی پڑھی گئی، انہی میں آگے جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بھائی ہو، انما المؤمنون اخوہ. تو بھائی چارگی کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے اخلاق اچھے ہوں، دوسروں کی خامیوں سے تم صرف نظر کرو، اور مومن کا آئینہ ہے، مومن کا آئینہ ہے. تو برائیوں سے صرف نظر کرو، اس کو محض اپنی محفل کی زینت بنانے کے لیے اس کی برائیوں سے اپنی محفلوں کو مت سجاؤ، اور اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کرو. یہ کسی کی غیبت کرنا، اس کے بارے میں بدگمانی کرنا، اس کے بارے میں تجسس رکھنا، یہ انسان کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک معیار اخلاق مانگا ہے اس سے پست بات ہے. مومن کا معیار اخلاق سے نہایت گری ہوئی بات ہے کہ وہ ٹوہ لینے والا ہو، برائیاں کرنے والا ہو، بدگمانیاں کرنے والا ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور مفتی صاحب آپ ہی کی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے، بزدل آدمی کی نشانی بھی ہے غیبت کرنا. معیار اخلاق کی آپ بات فرما رہے تھے کہ انسانیت، مجھے اللہ تعالیٰ کہاں دیکھنا چاہ رہا ہے اور میں غیبتوں میں مبتلا ہو گیا.
میں بہادر آدمی نہیں ہوں. اگر میں بہادر آدمی ہوتا تو میں سامنے بات کرتا. میں پیٹھ پیچھے بات کر رہا ہوں اور اپنی کسی ایک مصنوعی انا کو تسکین پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. مفتی صاحب بریک کی طرف جا رہے ہیں, واپس آئیں گے, سوالات رکھیں گے آپ کی خدمت میں. ایک حدیث یاد آ رہی ہے مجھے, حدیث قدسی. اللہ فرما رہا ہے کہ جو بندے کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ اس کے عیب تلاش کرے گا, اور جس کے عیب اللہ تلاش کر لے تو اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع ہے غیبت. بہت ساری گفتگو اس ذیل میں ہو چکی ہے, ذرا مزید آگے بڑھاتے ہیں اور کرنے کے کام ٹو ڈوز مفتی نجیب صاحب سے سیکھتے ہیں. بہت ساری گفتگو ہوئی لیکن اب تک ہم اس گفتگو میں خواتین کو نہیں لائے. مفتی ارشاد صاحب نے بہت ساری گفتگو کی ہماری محفلوں میں, ہمارے معاشروں میں, ہمارے دفاتر میں کیا کچھ ہوتا ہے, لیکن ہمارے معاشروں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین میں غیبتیں کرنے کا جو تناسب ہے شاید زیادہ ہے. آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں انیس صاحب, شاید پہلے یہی بات تھی جو آپ کہہ رہے تھے, لیکن یہ جب سے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے اور یہ سوشل میڈیا کا دور آیا ہے, اور جب سے یہ موبائل پہ, واٹس ایپ پہ, فیس بکس اور ٹویٹرز اور اس پر جو چیز شروع ہوئی ہے تو اس میں یہ مرد و زن کی یہ تفریق اب ختم ہو گئی ہے. میں تو یعنی اس طرح کی حرکات ہے کہ میں اس کو سوشل میڈیا کے وجہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی سوشل ٹوائلٹ ہے یہ. ہر آدمی جو ہے وہ اپنی گندگی پھینک کر جو ہے وہاں پہ آ جاتا ہے. اور دیکھیں, ایک ہے غیبت کرنا, ایک غیبت سننا بھی جو ہے وہ بھی غیبت. آپ جب کسی کی غیبت سن رہے ہوتے ہیں اور آپ جب یہ سن رہے ہوتے ہیں کوئی کسی کا مذاق ہو, آپ سوچیں نا جو اپنے حدیث پڑھی تھی, آپ یعنی دل دہل جاتا ہے کہ فرمایا زنا سے زیادہ, یعنی آپ کیا مطلب ہے کہ جیسے زنا میں کوئی کسی کی عصمتوں سے کھیلتا ہے, عزتوں سے کھیلتا ہے, جب تم کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہو تو اس کی عزتوں سے کھیل رہے ہوتے ہو, اس کی عصمتوں سے کھیل رہے ہوتے ہو. اللہ جل شانہ کے نزدیک سب ساجے ہیں, all are equal. کوئی ایسا نہیں ہے کہ you are greater than so and so, نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے, سب اللہ کے نزدیک برابر. تو اصل مومن کی شان کیا ہے؟ الدین النصیحہ. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ خوب, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے, فرمایا چور کو چور کہنا کیا کمال ہے؟ کمال انسانیت یہ ہے کہ چور میں سے وہ خوبی تلاش کر لو جو تم میں سے نہیں ہے, نہ جانے اللہ اس کو کس پہ بخش دے. اور جو آپ نے ایک حدیث بیان کی تھی ابھی وقف پہ جانے سے پہلے کہ اللہ جل شانہ جو لوگوں کے پردہ پوشی کرتا ہے اللہ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے, اور جو لوگوں کی پردہ دری کرتا ہے اللہ جل شانہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دیتے ہیں. جو لوگوں کے عیب بیان کرتا ہے, جو لوگوں کے عیب بیان کرتا رہتا ہے اللہ مرنے سے پہلے وہ عیب اس کے اندر پیدا کر دیتے ہیں. تو ہمارے گھروں میں, خاص طور پہ ہمارے معاشروں کے اندر, گھروں میں, میں ایک بات بہت التجا کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں والدین کو, آپ کا ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی فکری, مزاجن کسی محرم رشتہ دار سے کوئی اختلاف ہوگا, لیکن اللہ کے واسطے, خدا کے واسطے گھر میں اپنی اولاد کے سامنے بیٹھ کے غیبت نہ کرو, کیونکہ اگر یہ کرو گے خدا نہ خواستہ تو یہ سن وداؤٹ ٹیسٹ ہے, یہ گناہ جاریہ ہے. لمبی کالز ہو رہی ہیں, بھائیوں کی, بہنوں کی, بھابھیوں کی غیبتیں ہو رہی ہیں, اور وہ جو بچہ یا بچی ہے جو گھر میں گھوم رہی ہے یا گھوم رہا ہے اس کے کانوں میں یہ الفاظ آ رہے ہیں. اختیاری طور پہ یہ رویہ منتقل ہو رہا ہے, جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا, گناہ جاریہ بھی, اس طرح یہ شر جاریہ, کیونکہ یہی بچہ کل کا باپ ہے, یہی بچی کل کی ماں ہے, تو ہم اس کو کیا رویہ منتقل کر رہے ہیں. تو آپ خاص طور پہ کٹ ڈاؤن, بلکہ حکم کیا ہے کہ کہیں پہ غیبت ہو رہی ہے تو اٹھ جاؤ. اللہ اکبر. حکم یہ ہے کہ بھئی اگر محفل میں غیبت ہے تو اٹھ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ اس وقت اس محفل پہ اللہ کی رحمت نہیں برس رہی ہے. مفتی صاحب کا ایک کام ایک اور ہو سکتا ہے, یہ جو ہم آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو ہم ان سے کہہ دیں کہ بھائی تم نے اس شخص کے اندر یہ خامی دیکھی, یہ عیب دیکھا, ہم نے نہیں دیکھا, تو خدا کے لیے یہ بات نہ کرو. بالکل. حکم کیا ہے؟ خیر خواہی. یہ جو خیر خواہی ہے, مفتی ارشاد صاحب نے ایک بنیادی بات ارشاد فرمائی تھی. دیکھیں, خیر خواہی یہ ہے, اور صوفیہ نے لکھا ہے, خیر خواہی یہ ہے کہ تمہیں مومن کی تعویل کرنا آ جائے. کوئی الگ بات کرے آپ کے نہیں آپ سمجھے نہیں تھے, اصل میں وہ بات یوں کہہ رہے, اصل میں وہ چیز یوں تھی. آپ
بجائے اس کے کہ آپ ٹوہ میں لگ کے دیکھیں انیق صاحب وی آر ناٹ دا آڈیٹرز، ہمیں کوئی آڈٹ بنا کے ہم بائی ڈیفالٹ آڈیٹر نہیں بھیجے گئے ہیں کہ لوگوں کی ہر عیب کو تلاش کرتے رہیں. اور یاد رکھیے ایک اور بات آخری، دیکھیں غیبت ہوتی ہے چاہے چپڑاسی کی ہو چاہے حکمرانوں کی ہو. جی ہاں. کسی کا فعل آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کی عزتوں کو اچھالتے پھریں. جی ہاں. اور پھر ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ خاص طور پہ غیبت حقوق العباد کی لائن کا گناہ ہے. جی ہاں. اس لیے علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ آپ کسی کی غیبت کریں اور اس تک اطلاع پہنچ جائے کہ آپ نے غیبت کی، تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، اس سے معافی مانگنی ہے. تو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ اکبر. ہم رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ بھائی اپنے محرم رشتہ داروں سے شروع کر لو اور دل سے معافی مانگنا. ایک ہوتا ہے فارمیلٹی، وہ جو شب قدر میں ایک میسج چلے گا، پھر جو ہے وہ 15 شعبان کو ایک میسج چلتا ہے، وہ سب وہ ایسا نہیں. آپ جب ہمیں یہ توقع ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے گا تو ہم اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، رحمی رشتوں کو، اپنے دوستوں کو کیوں نہیں معاف کرنا سیکھتے؟ خواتین و حضرات، یہ آخری عشرہ طاق راتیں، شب قدر تلاش کرو. شب قدر کے حوالے سے جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو ہم کیوں لوگوں کے عیب تلاش کر رہے ہیں؟ ہم اللہ سے معافی مانگیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. اور اگر عیب تلاش کرنے ہی ہیں تو اپنے عیب تلاش کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے یہ عیب دور کر دے. ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع غیبت. اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو سلامت رکھے کہ اہم نکات جو ہمیں زندہ رکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ قرآن کریم ہمیں زندہ رکھتا ہے. قرآن کریم خود ایک زندہ کتاب. خواتین و حضرات، یہ جو گفتگو محض گفتگو نہیں، یہ محض لفظوں کی جگالی نہیں. ہمارا دین ایک انسان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، یہ ہمارے معزز علماء نے ہمیں تعلیم فرمایا. اور کیا اہم بات فرمائی مفتی نجیب صاحب نے کہ جس معاشرے میں غیبت ہوتی ہے وہ معاشرے پرتعفن ہوتے ہیں، بدبودار معاشرے ہو جاتے ہیں. تو خوبصورت پاکیزہ معاشروں کی تشکیل غیبت کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتی. مزید گفتگو ہوگی، لیکن یہ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کے وہم و خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. محمد صدیق اسماعیل صاحب.
सुबहान अल्लाह सिद्दीक भाई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुफ्ती साहब, बिल्कुल लास्ट मिनट्स हमारे प्रोग्राम के जारी हैं। हम आखिरी हिस्से में हमेशा एक सवाल रखते हैं, एक बात रखते हैं, टू डूज़ करने के काम इरशाद फरमा दीजिए। बहुत सारी गुफ्तगू हुई, बुनियादी निकात सामने आ गए, ग़ीबत के ताल्लुक़ से दीन क्या चाहता है, हमें कैसा देखना चाहता है। चंद काम जो करने के हैं, ख्वाह वो मुसलमान मर्द हो या मुसलमान औरत, इरशाद। लेकिन एक साहब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं इस वजह से भेजा गया हूँ कि मैं आला की तकमील करूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुसलमान माशरे को इतना बाखलाक और बाकिरदार देखना चाहते हैं, इतने आला दर्जे पर देखना चाहते हैं कि वो इस तरह के कामों में न लगे। लिहाजा तजस्सुस, एक दूसरे की टोह लेना, एक दूसरे की पीठ पीछे बुराइयाँ करना, कि किसी किस्म का कौमी तफाखुर, इन तमाम चीज़ों से मना किया गया इन आयात में। इन चीज़ों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। मुफ्ती साहब कि अगर कोई रियासत के ख़िलाफ़, मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ कोई काम हो रहा हो, कोई धमाका खेज़ मवाद रखा जा रहा हो, कोई ऐसी प्लानिंग हो रही हो, तो कंसर्न अथॉरिटीज़ को ये बात बता दी जाए तो ये ग़ीबत नहीं है। इस तरह की चीज़ें बताना, इस तरह के कोई काम हो रहे हो उसके बारे में ख़बर करना, या एक दूसरे को बता के रखना। या मिसाल के तौर पे बसा औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोगों के ख़िलाफ़ आप गुफ्तगू करने जा रहे हैं, किसी के साथ इल्मी मुबाहिसा है, तो उसके अंदर आपने कुछ चीज़ें ऐसी रखी हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम माशरे के अंदर भी, उर्फ़ रिवाज में भी इसको समझा जाता है कि ये कोई मज़ा लेने के लिए, ये महफिल सजाने के लिए बुराई नहीं की जा रही, इसके पीछे कुछ जायज़ मकासद हैं। तो अगर उनके तहत ये की जाती है तो फिर इस पर ग़ीबत के अहकाम जारी नहीं होते। अलबत्ता अगर वही बात है कि हम ये देखें कि किसी की बुराई हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा कुछ वक्त गुजर जाए, कुछ हमें लुत्फ़ आ जाए, मज़े लेने के लिए मज़ा ले लें, तो फिर वो ग़ीबत के अंदर आ जाए। ठीक है मुफ्ती साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मुफ्ती नजीब साहब आपका बड़ा ममनून। अल्लाह ताला हमारे उलमा को सलामत रखे, तशरीफ़ लाते हैं और हमें कुरान करीम से करीब करते हैं। सिद्दीक भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अच्छा रखे आपको, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कारी अकबर मालकी साहब आपका बड़ा ममनून, आप तशरीफ़ लाए। ख़वातीन व हज़रात, हर माह रमज़ान में, ये रूह रमज़ान की ट्रांसमिशन में कारी अकबर मालकी साहब हमारे साथ होते हैं, हम आपके बड़े ममनून हैं।
وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. کل ایک نئے پینل اور ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے خدا حافظ.